हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज का ये वीडियो उन तमाम तलबा के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास, बहुत ही ज़्यादा अहम है जो बीए पार्ट 1 उर्दू ऑनर्स का इम्तिहान दे रहे हैं या देने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जिस सवाल का इंतखाब किया है वो है आतिश की शायराना खुसूसियत। गोया आतिश की शायरी या आतिश की शायराना अज़मत से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल आए, आपका लिखा हो कि आतिश की सूफियाना शायरी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार करें या फिर आतिश की शायराना इनफरादियत और उनके फ़न में लखनवी माहौल का अक्स दिखाई देता है, वाज़ा करें, या आतिश की गज़ल गोई से मुताल्लिक़ कोई सवाल आ जाए, तमाम सवालात के जवाब में आप वो लिख सकते हैं जो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपके इम्तिहान से मुताल्लिक़ बहुत सारी कारआमद और मुफीद वीडियोस आपके अपने इस चैनल पर लगातार अपलोड किए जाते रहते हैं, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आतिश की शायराना खुसूसियत। तो एक मिसाल के तौर पर अगर सवाल आपके सामने ये रहे कि आतिश की सूफियाना शायरी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार करें, तो उसके जवाब के तौर पर आप लिख सकते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब की पैदाइश शाही हुकूमत के ज़वाल के साथ हुई और यही वो वक्त है जब तसव्वुफ़ ने फ़रोग़ पाया। ये एक नफ्सियाती हकीकत है कि किसी अज़ीम तहज़ीब के ज़वाल से ही तसव्वुफ़ को पनपने का मौका मिलता है। जी हाँ, उर्दू ज़बान व अदब की पैदाइश की अगर बात की जाए तो शाही हुकूमत के ज़वाल के साथ ही इसकी पैदाइश हुई और इसी वक्त तसव्वुफ़ ने भी फ़रोग़ पाया, क्योंकि एक नफ्सियाती हकीकत भी है कि किसी अज़ीम तहज़ीब, किसी बड़े तहज़ीब के ज़वाल ख़ात्मे के बाद ही तसव्वुफ़ को भी आगे बढ़ने और पनपने का मौका मिलता है। आगे आप देखिए कि उर्दू ज़बान व अदब ने फ़ारसी शायरी से अपना चिराग रोशन किया और फ़ारसी के बड़े सूफ़ी गज़ल गो शायर हाफ़िज़ के असरात उर्दू गज़ल में आए। वाज़ेह है उर्दू शायरी पर फ़ारसी शुरू से ही इस पर असर अंदाज़ हो रही थी। उर्दू का पहला बड़ा सूफ़ी शायर दर्द है। इससे क़बल दूसरे शोरा ने आशिकाना ख़यालात के साथ साथ सूफ़ियाना ख़यालात भी नज़म किए हैं। दर्द के बाद काबिल ज़िक्र सूफ़ी शायर आतिश ही हैं। आतिश के कलाम को अगर फ़ारसी की सूफियाना शायरी के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो वो इतना बुलंद नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आतिश के यहाँ मिजाजी हुस्न व इश्क की कैफियत नुमायाँ है। काबिल गौर बात यह है कि एक ऐसे वक्त में जबकि लखनऊ का माशरा इब्तिज़ाल की सरहदों तक पहुँच गया था और यहाँ नासिख की बेरंग शायरी महबूब व मकबूल हो रही थी, उस वक्त आतिश ने शायरी का कीमती मेयार हमारे सामने पेश किया। आतिश बाकायदा सूफ़ी न थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी और शायरी पर नज़र रख कर उन्हें सूफ़ी शुरा में शुमार करना नाइंसाफ़ी है। वो दिल्ली के एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ तसव्वुफ़ और पीरी मुरीदी का चलन था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में घर की वो बहार नहीं देखी। वो वतन से दूर चढ़ते हुए सूरज के नए शहर फैज़ाबाद में पैदा हुए, जहां ज़िंदगी की जद्दोजहद में वो शरीक हुए और उन्हें आबाई मसलक को खैराबाद कहना पड़ा। बक़ौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उन्होंने शायरी शुरू की और ख़ानदानी तरीक़े को सलाम करके उनमें से फ़क़त आज़ादी और बेपरवाही को रफ़ाक़त में ले लिया। आतिश के सूफियाना ख़यालात के मुताले से पहले उनकी शख्सियत और बसीरत को जानना ज़रूरी है। आतिश तबीयतन सूफियाना मिजाज लेकर आए थे। उनमें गैरत और ख़ुददारी का मादा बदर्ज अतम मौजूद था और साथ ही साथ क़नाअत और तवक्कुल भी। उन्होंने नहायत सादा तरीक़े से ज़िंदगी बसर की, मगर किसी के आगे सर ना झुकाया। आतिश जिस मकान में रहा करते थे वो नहायत बोसीदा और खस्ता हाल था। उन्हें ज़्यादा सरवत से नफ़रत थी, हर्ष दुनिया से वह दूर थे और एक ऐसा कलंदराना मिजाज था कि जिसके आगे बादशाहों की तवंगिरी भी शर्मिंदा हो जाए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं, उनके टूटे हुए मकान में जिन पर कुछ छप्पर साया किए हुए था, बोरिया बिछा रहता था।
اس پر ایک لنگی باندھ کر صبر و قناعت کے ساتھ بیٹھے رہتے اور عمر چند روزہ کو اسی طرح گزار دیا۔ کوئی متوسط الحال اشراف یا کوئی غریب آتا تو متوجہ ہو کر باتیں کرتے، امیر آتا تو دھتکار دیتے۔ وہ سلام کر کے کھڑا رہتا کہ آپ فرمائیں تو بیٹھیں، یہ کہتے کیوں صاحب بوریے کو دیکھتے ہو کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، یہ فقرہ تکیہ ہے۔ یہ چند الفاظ آتش کی شخصیت اور مزاج اور ان کے صوفیانہ مسلک کی نوعیت پر بہت اچھے تبصرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تصوف کے اعلیٰ معیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں فارسی کے مشہور شاعر سنائی، رومی اور عطار کی صف میں رکھنا تو درست نہیں ہوگا، لیکن ان کی زندگی اور شاعری دونوں میں تصوف کی روح، صوفی کی وسعت نظر اور صفائی قلب کی وجہ سے انہیں اس بزم سے الگ رکھنا بھی غلط ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ باقاعدہ کسی خاص صوفیانہ سلسلے یا تحریک سے وابستہ نہ تھے، لیکن اپنی ذات سے وہ مزاجاً صوفی ضرور تھے۔ دلی کی شکست و ریخت کے بعد جب اردو کی بساط لکھنؤ میں بچھائی گئی تو لکھنؤ کے شاعروں نے درباداری کو اپنا مطمح نظر بنایا۔ اردو غزل سے تصوف اور اخلاق یکسر ختم کر دیے گئے، فحش و متبذل خیالات کثرت سے پیش ہونے لگے، انشاء، جرأت، امانت، رند اور جان صاحب سب کے سب اسی رنگ میں رنگ گئے۔ صرف مصحفی نے تصوف اور درویشی کو شاعری کا اہم جزو بنایا اور اس روایت کو آتش نے آگے کی طرف بڑھایا۔ آتش کا تصوف کی طرف اس لیے بھی ملان ہوا کہ ان کے خاندان میں درویشی کئی سو سال سے چلی آ رہی تھی اور کئی پشتوں سے وراثت کے طور پر تقسیم ہوتی آ رہی تھی۔ وہی درویشی ان کی شخصیت کا جز بن کر سامنے آئی۔ یہ آزاد روی اور قلندرانہ مزاج آتش کو لکھنؤ کے ماحول سے ٹکر لینے پر مجبور کرتا ہے، جہاں دوسرے کے سامنے اور درباروں میں جا کر چاپلوسی کرنا عام تھا۔ آتش بادشاہوں کو چیلنج دے کر یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ انہیں خوشامد سے نفرت ہے اور وہ اپنی درویشی کے سائے میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ منزل فقر و فنا جائے ادب ہے غافل، منزل فقر و فنا جائے ادب ہے غافل، بادشاہ تخت سے یہاں آپ اتر لیتا ہے۔ بادشاہی سے فقیری کا ہے پایا بلند، بادشاہی سے فقیری کا ہے پایا بلند، بوریا چھوڑ کے کیا تخت سلیمان مانگوں۔ اور شعر دیکھیے، مسند شاہی کی حسرت ہم فقیروں کو نہیں، مسند شاہی کی حسرت ہم فقیروں کو نہیں، فرش ہے گھر میں میرے چادر مہتاب کا، فرش ہے گھر میں میرے چادر مہتاب کا۔ اور شعر دیکھیے کہ جہاں وقار جہاں سے ہوں بے خبر میں مست، جہاں وقار جہاں سے ہوں بے خبر میں مست، زمیں کہاں ہے کہاں آسمان نہیں معلوم۔ آتش کی درویشی اور فقیری کسی زوال آمادہ تمدن کی دین نہیں، یہ حالات سے فرار نہیں بلکہ ایک بہادر مرد کی عزت نفس اور خودداری ہے جو اس امرہ کے دربار کا طواف کرنے سے بچاتی ہے اور تصوف کے کوچے عافیت میں لا بٹھاتی ہے۔ ان کا یہ تصوف مروجہ نظام کے خلاف ایک نعرہ انقلاب ہے۔ ان کو تصوف اور قلندری نے مذہب کے حصار میں پابند نہ رکھا بلکہ انہیں ایک وسیع المشرب انسان بنا دیا۔ کچھ شعر دیکھیں۔ قید مذہب کی نہیں حسن پرستوں کے لیے، قید مذہب کی نہیں حسن پرستوں کے لیے، کافر عشق ہوں میں کوئی میرا کیش نہیں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ کفر و اسلام کی کچھ قید نہیں ہے آتش، مقطع کا شعر ہے۔ کفر و اسلام کی کچھ قید نہیں ہے آتش، شیخ ہوں یا کہ برہمن ہوں پر انسان تو ہوں، شیخ ہوں یا کہ برہمن ہوں پر انسان تو ہوں۔ مختصر یہ کہ آتش خدا کی جستجو اور عرفان حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور جدھر سے اس کی آہٹ ملتی ہے ادھر مڑ جاتے ہیں۔
آتش کو اس بات کا یقین تھا کہ خدا مسجد اور بت خانے میں نہیں بلکہ انسان کے دل میں ہے، لیکن جب تک ریاضت سے دل روشن نہیں ہو جاتا خدا کی دریافت مشکل ہے۔ آتش یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد ضرور پورا ہوگا، لیکن اس کے لیے ریاضت اور محنت شرط ہے۔ ریاضت کہتے ہیں محنت کو۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتر سے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہتر سے، ہزارہا شجر سائے دار راہ میں ہیں۔ تصوف اور اخلاق سے متعلق آتش کی شاعری کا یہ پہلو لکھنؤ اسکول کی آبرو رکھنے کے لیے کافی ہے۔ لکھنؤ اسکول کو آپ دبستان لکھنؤ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ نظام فکر شاعر کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اسے اعلیٰ ترین انسانی اقدار سے وابستہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی غزلوں میں سنجیدہ خیالات کو جگہ ملی۔ آتش کا اپنی شاعری کے بارے میں یہ خیال 100% صحیح ہے۔ فکر سنجیدہ نے دکھلائے ہیں کیا کیا آب و رنگ، فکر سنجیدہ نے دکھلائے ہیں کیا کیا آب و رنگ، اس ترازو میں تلے ہیں لال و گوہر سینکڑوں، اس ترازو میں تلے ہیں لال و گوہر سینکڑوں۔ صوفی عام طور پر تسلیم ورزہ کا بندہ ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ انسان مجبور ہے، سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ صوفیانہ روایت آتش کے یہاں بھی نظر آتی ہے۔ شعر دیکھیے گا۔ پھرتا ہوں پھراتا ہوں وہ پردہ نشیں جدھر، پھرتا ہوں پھراتا ہے وہ پردہ نشیں جدھر، پتلی کی طرح سے میں بے اختیار ہوں، پتلی کی طرح سے میں بے اختیار ہوں۔ مختصر یہ کہ آتش اردو کے صوفی شعراء میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے تصوف کا جو عارفان رنگ پیش کیا ہے اس میں سپاہیانہ ناک پن اور مردانہ جذبات کی کچھ آمیزش کر کے نہ صرف لکھنؤ کے انداز سخن میں گرمی زور اور چوکھا پن پیدا کیا، بلکہ خود اردو غزل کو نئے امکانات اور خیالات سے آشنا کر کے اس کا دامن وسیع کر دیا۔ اس تصوف کے اثر سے ان کی شاعری میں آزادی، بے خوفی اور عظمت کے صحت مند عناصر پیدا ہوئے، جنہیں انہوں نے اپنے دور کے شاعرانہ رنگ میں غیر معمولی تصوف، جوش، روانی اور خلوص کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو آتش کی شاعری سے متعلق آج آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا، اور آتش کی شاعری سے متعلق جو بھی سوال آئے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ آتش کی غزل گوئی، آتش کی شاعری یا آتش کی شاعری میں صوفیانہ عکس ملتا ہے، دبستان لکھنؤ کا عکس ملتا ہے۔ گویا کہ آتش کی شاعری سے کوئی بھی سوال آئے اس کے جواب کے طور پر آج آپ وہ سب لکھ سکتے ہیں جو ہم نے آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے، اور آپ کو پورے مارکس مل جائیں گے۔ تو بہت ہی مختصر اور سٹیک آنسر، بالکل آن ٹریک، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، آپ اتنا بھی اگر لکھ دیتے ہیں کسی بھی سوال کے جواب کے طور پر تو آپ اچھے مارکس سے انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اسٹوڈنٹس بس اتنا ہی، اور نئے ویڈیو میں نئے سوال کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔